زبردست اور ایسا کمال بادشاہ گزرا ہے کہ اس نے پنجاب کو سپر پاور بنا دیا، سپر پاور بنا دیا. ملک پنجاب اس نے آباد کیا. اور پنجاب کا جو میں ورڈ لے رہا ہوں یہ ہے کشمیر سے شروع ہوتا ہے پشاور، اور پشاور اس کے نیچے آتا ہے، اور یہ سارا ناردرن ایریا سے ہوتا ہوا آپ کا پورا پنجاب، اور یہ پھر آگے چلا جاتا ہے ناؤنی روڈ سندھ کے ریگستانوں پر. اور سندھ بھی یہ فتح کر سکتا تھا، پر سندھ کے امیروں نے کہا کہ تم ان سے جنگ مت کرو، ہمارا تو یہ ریگستان ہے، یہ تھر کا علاقہ ہے، آپ اس کو لے کے کیا کرو. آپ کا اگر مقصد ہے ریگن سی تک جانا، اب جائیں ہم آپ سے کوئی خراج لیں گے نہ ٹیکس لیں گے، یہ پانی کا سفر آپ کرتے ہیں. تو اس نے وہاں پہ کوئی بندرگاہ بنائی، اور بندرگاہ کا نام تھا لاہوری بندر. کشمیر سے ٹریڈ چلتی تھی، پنجاب کی ٹریڈ ہوتی تھی، اور جتنا ہمارا یہ صنعت تھی، ایکسپورٹس، مسالوں کے ایکسپورٹس تھے، رنگوں کے ایکسپورٹس تھے، نیل کے ایکسپورٹ تھے، کپڑے کے ایکسپورٹ تھے، یہ تمام یورپ جاتے تھے. اور وہاں سے پاؤنڈ اسٹرلنگ میں پیسے نہیں منگاتے تھے، کہتے ہمارے اس ٹریڈ کے بدلے آپ نے ہمیں سونا دینا. ہمارا ایک نانک شاہی روپیہ، آج کل بجٹ آیا ہوا نا تو ٹی وی پہ ہر وقت یہی چل رہا ہے، میں اسی حوالے سے سنتا ہوں. ہمارا ایک نانک شاہی روپیہ 13 پاؤنڈ اسٹرلنگ کے برابر تھا. 13 پاؤنڈ اسٹرلنگ کے برابر. آپ اندازہ کریں معیشت کتنی تگڑی تھی ہماری، معیشت کتنی تگڑی تھی. زراعت اتنی جس طرح آج دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس وقت پنجاب میں تھی، ہماری زراعت تگڑی ہی تھی. وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، مگر کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، ہماری زراعت پکی تھی، کمال تھی. تو معیشت کا کسی بھی ملک کے لیے اس کی سپر پاور بننے کے لیے پہلا تھم دل ہے معیشت آپ کی اسٹرانگ ہونی چاہیے. آپ کی معیشت تعلیم یافتہ ہونی چاہیے. تعلیم یافتہ کی کیا ہے کہ میں فرض کروں ان پڑھ آدمی ہوں، اور میں ایک تعلیم ایسی لیتا ہوں کہ میں اردو پڑھنی شروع کر سکتا ہوں، یا انگریزی آئی کین ریڈ اینڈ انڈرسٹینڈ، کوئی بھی سبجیکٹ، کوئی بھی لینگویج، تو بہتر ہوتا اپنی ماں بولی. تو مہاراجا رنجیت سنگھ نے ایک صرف قاعدہ بنایا تھا جس کا نام تھا قاعدہ نور. وہ خود ان پڑھ تھا، وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ پڑھ لکھ نہیں سکتا تھا، مگر اس نے وزیر فقیر نور الدین جو میرے بزرگ تھے وہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری پنجاب کی قوم پڑھ لکھ جائے اور یہ ہمیں چٹھی لکھ سکتی یا عرض لکھ سکتی. اب آپ کی جتنی بھی تعلیمات ہیں آپ کی بات جتنا بھی آپ پڑھ لیں، آپ کے اوپر بوائل ڈاؤن ہو کے آپ کا ایک وقت آئے گا کہ آپ نے ایک پریزنٹیشن دے دی اور کہیں اس کو ڈلیور کرنا، کہیں پہ اس تعلیم کو، اپنے ایکسپیرینس کو آپ نے ڈلیور کرنا ہے. آپ کے سامنے آڈینس بیٹھی ہوگی، آپ کے سامنے باسز بیٹھے ہوں گے، آپ کے سامنے کمپنی ہیڈس بیٹھے ہوں گے، تو آپ اس کو ڈلیور کریں گے، یعنی کہ ایکسپلین کریں گے. تعلیم یہاں پہ آ جاتی ہے. بس اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ڈلیور کرنا، میں بھی آپ کو ڈلیور کرنا. یہاں پہ بات آ کے رک جاتی ہے آپ کے ایکسپیرینسز کی، آپ کی تعلیم کی. باقی بیٹا یہ جو آپ کی ڈگریاں چلتی ہیں یہ رسیدیں ہیں جو آپ کی ماں باپ فیسیں یہ وہ رسیدیں ہیں. تو خیر کہنے کا مقصد تھا کہ مہاراجا رنجیت سنگھ نے ایک قاعدہ بنایا
चिट्ठी लिख सकें, आप अर्ज लिख सकें, आप अपना एक्सप्रेशन लिख सकें, आप अपने आप को डिफाइन कर सकें। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए आपको लिखना और पढ़ना जरूरी है। तो आप लिखेंगे पढ़ेंगे कैसे? तो उन्होंने एक कायदा बनाया कि अपनी माँ बोली से फारसी जबान कैसे लिखें। फारसी, तो फारसी जबान पढ़ो, क्योंकि हमारी तमाम रिसर्च फारसी जबान में। तो फारसी जबान कैसे लिखें पढ़ो, तो वो जो फारसी जबान की माँ बोली से फारसी जबान कैसे पढ़नी है, वो कायदा था इतना छोटा सा कायदा, हाथ लिख सकते, प्रेसेस नीचे 5000 कॉपीज बनवाई थी। और कॉपीज किनको भेजी थी? फर्स्ट सबसे पहले किसमें किया था? नंबरदारों में। गाँव में नंबरदार होते हैं, समझते हैं नंबरदार? जी जी। वो टैक्स कलेक्ट करते हैं और सबसे सरपंच होते हैं, उनकी बड़ी इज्जत होती है। तो नंबरदार में बहुत बड़ा रुतबा था उसका। तो तमाम पंजाब के नंबरदारों में वो कायदा बांटा गया, और उस कायदे को बांटने का मकसद ये था कि नंबरदार जी आपने ये कायदा पढ़ना है और आपने इसकी 5 कॉपियां बनानी और 5 नफूस पे तकसीम करनी है और उनको ये चिट्ठी लिखनी है। ये हुक्म दिया जाता है। इस कायदे को 3 महीने में खत्म करना है, 5 कॉपियां बनानी है, 5 चिट्ठियां लिखनी है और एक एक उसकी कॉपी हमें लाहौर दरबार में हुई। ये कायदा नंबर मल्टीप्लाई होता है। महाराजा रंजीत सिंह का दौर शुरू था 1799 से, और 1809 में बरतानिया में जी ब्रिटिश रेट बरतानिया से एक मिशन आता है, मेटकाफ मिशन, सर चार्ल्स मेटकाफ का मिशन आता है, क्योंकि कोई लोग बरतानिया भेजती है कि देखो ये रंजीत सिंह का नाम यूरोप में इतना, स्पेन में लिया जाता है, फ्रांस में लिया जाता है, बरतानिया में लिया जाता है और मुल्कों में, जर्मनी में लिया जाता है, इसके अंदर है क्या चीज, जाके इसको देखो। तो वो मेटकाफ आता है, चार्ल्स मेटकाफ आता है, तो रंजीत सिंह को पता लगता है मेटकाफ आया है, कोई का बॉय लेके आया, वो आपसे मीटिंग करना चाहता है। तो उन्होंने कहा बिठाओ अमृतसर चलाओ, मैं जो फारिग हूँ। तो 6 महीने महाराजा रंजीत सिंह ने उससे मुलाकात नहीं की। उसको इंतजार करता था कि यार मेरी मुलाकात हो जाए, मैं इसके साथ कुछ बात कर लूँ। मुझे कहा जाओ पंजाब फिरो टूरो, सरकारी तौर पर पंजाब देख रहा है, सरकारी तौर पर पंजाब देख रहा है। जो वापस गया है तो उस जाने से पहले वो बड़ा, उसके पेशेंस उसका बड़ा खराब हुआ। कि यार मैं मिलना है। फिर जब रंजीत सिंह मिला तो सर चार्ल्स मेटकाफ ने उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। और जब वापस जाता है तो बरतानिया के पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट हुई, और इस रिपोर्ट का नाम है मेटकाफ, रिपोर्ट ऑफ मेटकाफ मिशन। और पंजाब का हाल लिखता है। और ये मैं आपको बात इसलिए बता रहा हूं, ये कहानी आपको मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आप फख्र करें अपने आप पर, अपने हीरोज पर, बिल्कुल अपने आप पे फख्र करें। उस रिपोर्ट के अंदर वो लिखता है कि मैं आपको तंबीह कर रहा हूं, बता रहा हूं कि जो मैंने 6 महीने में पंजाब में रह के देखा, पंजाब बरतानिया से 50 साल आगे। क्या बात है, क्या खुदा की कसम है कि इसमें झूठ ही बोल। बिल्कुल ब्रिटिश रेट हर चीज ये वो तारीख है जो आपको बताते ही नहीं है, पढ़ाते ही नहीं है, बिल्कुल आपको पढ़ाते ही नहीं है, आपको समझाते ही नहीं है, आपको कहेंगे नहीं कि ये समझ लो। उसने कहा कि मैं आपको तंबीह कर रहा हूं, जो मैंने पंजाब को देखा है, पंजाब बरतानिया से 50 साल आगे है। तो ख्याल रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी को बताया जाए कि वो किसी तरह से महाराजा रंजीत सिंह से दोस्ती कायम करे, लड़ाई का तुम सोचना भी था। फिर उसने रिपोर्ट में जो बातें लिखी है, मैं रिपोर्ट की बातें बता रहा हूं कि मैंने फलाने फलाने गांव में गया हूं, वहां पे मैंने 100% लिटरेसी रेट देखा है। हर बंदा लिखा पढ़ा जानता है, पढ़ना लिखना जानता है। फिर उसने आदात लिखी पंजाब के पंजाबियों, कहता है हमारे यहाँ तो घड़ियां हैं, हम वक्त घड़ी से देखते हैं, मगर मैं हैरान हूं पंजाब के लोगों पर कि वो वक्त मुकर्ररा वो डंडा जमीन में गाड़ते थे और सूरज और डंडे की उससे वक्त याद रखते थे।
اور رات کا وقت یہ ایک مقررہ وقت پہ اذان دیتے تھے، مندروں پہ ٹہل بجاتے تھے اور یہ گردواروں میں چلے جاتے تھے، ایک ہی ٹائم ان کا ہوتا کہتے یہ وقت کے پابند۔ تیسرا اسے اکانومی کا لکھا کہ پنجاب کی اکانومی اتنی اسٹرانگ ہے کہ 7 روپے تولہ سونا ہے اور ایک گھڑ سوار کی تنخواہ 1 تولے سونے کے برابر ہے، یعنی ایک سپاہی کی تنخواہ 1 تولے سونے کے برابر ہے۔ اور نان اسکل لیبر جو گھر کی ملازمین ہے وہ 3.5 روپے آدھا تولے کے برابر۔ یہ پنجاب کی اکانومی ہے، آپ خیال رکھنا۔ اور پھر کہتا ہے کہ مہاراجا رنجیت سنگھ نے ہائیلی پیڈ کر رہا ہے کس کو؟ اساتذہ کو۔ اب آپ اندازہ کریں 7 روپے تولہ سونا ہو، 1 تولہ، آج آپ کی تنخواہ 1 تولہ ہو تو رنجیت سنگھ کے دور میں کتنی ہونی چاہیے؟ 1,40,000 کا تولہ، بتائیے کتنی ہونی چاہیے آج کے ساتھ؟ 1,40,000 روپے لگاؤ، آپ کی آج تنخواہ 1,40,000 ہے اور یہ رنجیت سنگھ کا دور ہے تو کتنی ہونی چاہیے؟ 7 روپے تولہ ہو گیا، 7 روپے، ہاں 7 روپے کم ہے، وہ تو ایک سپاہی کی تنخواہ ہے۔ بتائیے یہ انٹریکٹیو پروگرام ہے آج۔ تقریباً 20 تولہ میں 25 تولہ میں سن رہا۔ یعنی کہ آج اس بات کی تنخواہ آپ کے خیال میں اگر 10 تولے بھی لگاؤ تو 14 لاکھ ہونی چاہیے تھی۔ 14 لاکھ۔ اگر وہ لٹریسی ریٹ اتنا اوپر لے گئے وہ تو بے تحاشا نوازتے تو کتنی ہونی چاہیے تھی؟ 14 لاکھ۔ ارے میں کہوں کہ استاد کی تنخواہ 35 روپے نانک شاہی تھی، 35 روپے نانک شاہی اور 35 روپے اس وقت آپ سمجھنے کے اس کو ڈیوائڈ کر لینا 7 پہ ملٹیپلائی، 5 تولہ سونا کے برابر۔ کیا بات ہے! اور خود ان پڑھ، اس کو پتا تھا یہ تمہارے استاد صاحب ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کے اجداد کا بڑا کردار ہاں ہے، سارا کردار ہی کا۔ ہاں میں نے پہلے آنے سے پہلے یہ بات ان کو بتائی، اور پھر سننے والی بات، اس سے حکم صادر کر دیا یار ہم مسلمان نا نفرتوں میں پھنس گئے ہیں، ہاں گلی مان، نہ ہمیں دین کی کا پتہ، نہ ہمیں دین کے حوالے سے دینی تاریخ کا پتہ، نفرتوں نے ڈالا کہ یار میری داڑھی ہے تو یہ قابل نفرت ہے صاحب، یار کسی گرین شیو ہے تو یہ قابل نفرت ہے، تو کیا بکواس ہے موٹی سی۔ تو میں کہہ رہا تھا 35 روپے استاد کی تنخواہ،